حضرت ہود اور قوم عاد، قرآن کی سچی اور ایمان افروز کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والی ایک ایسی قوم کا واقعہ سنیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، دولت اور خوشحالی عطا کی تھی، لیکن جب اس نے تکبر، شرک اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اس کا انجام پوری انسانیت کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ ہے حضرت ہود اور قوم عاد کی سچی اور ایمان افروز کہانی۔ حضرت نوح کے طوفان کے بعد زمین پر نئی آبادیاں قائم ہوئیں۔ انہی میں ایک طاقتور قوم تھی جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ قوم جزر عرب کے جنوبی علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس سرسبز باغات، چشمے، کھیت، مویشی اور مضبوط شہر تھے۔ وہ لمبے قد، طاقتور جسم اور غیر معمولی قوت کے مالک تھے۔ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عظیم عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور اپنی طاقت پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ انہیں یہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ قوم عاد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، کمزوروں پر ظلم کرنے لگے اور اپنی دولت و طاقت کو ہمیشہ رہنے والی سمجھ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نیک، سچے اور امانت دار شخص حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نے فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور شرک چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مزید رحمتیں نازل کرے گا اور ان کی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑنے کا کہتے ہو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ بعض نے کہا، شاید تم پر ہمارے معبودوں کا اثر ہو گیا ہے، اسی لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود نے بڑے اطمینان سے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بیزار ہوں۔ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سالہ سال حضرت ہود اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، مگر وہ غرور اور تکبر میں ڈوبے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کے طور پر بارش روک دی۔ زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، باغات ویران ہونے لگے اور لوگ سخت قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ حضرت ہود نے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مزید طاقت عطا کرے گا۔ لیکن قوم نے پھر بھی انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد خوشی سے کہنے لگی، یہ بادل ہمارے لیے بارش لے کر آیا ہے۔ لیکن حضرت ہود نے فرمایا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہایت شدید ٹھنڈی اور خوفناک آندھی چلنا شروع ہوئی۔ یہ آندھی 1-2 دن نہیں بلکہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ ہوا اتنی طاقتور تھی کہ وہ لوگوں کو درختوں کی طرح زمین سے اکھاڑ کر دور پھینک دیتی تھی۔ ان کی مضبوط عمارتیں، اونچے ستون اور ساری طاقت بے بس ہو گئی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان تمام لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، لیکن پوری قوم عاد اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ آج بھی قوم عاد کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت، دولت، شہرت اور بڑی بڑی عمارتیں انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتیں۔ اصل کامیابی اللہ پر ایمان، عاجزی، شکرگزاری اور اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں پر غرور کرے، ظلم کرے اور حق کو ٹھکرا دے تو اس کا انجام قوم عاد جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچنے، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنے اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مستند اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔